الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اب آپ سماعت فرمائیں درس نمبر 36 میدان سے ابلیس کا فرار اور شکست فاش. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین. واجب الاحترام بھائیوں، محترم ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، اب تک ہم اسلام کا پہلا فیصلہ کن معرکہ غزوہ بدر کبریٰ کے سنہرے اوراق پلٹتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اب تک بات یہاں تک پہنچی کہ مشرکین نے شروع میں ایک بارگی کا حملہ مسلمانوں پر کیا. مسلمان اپنی صفوں میں صف باندھ کر جمے رہے اور ان کے تابڑ توڑ حملوں کا جواب دیتے رہے اور اچھا خاصا نقصان پہنچاتے رہے، اور ان کی زبان پر احد احد کا کلمہ جاری رہا. پھر بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جوابی حملے کا حکم دیتے ہوئے آپ نے جہاد کرنے کی ترغیب دلائی اور آپ نے کہا کہ ان پر چڑھ دوڑو. اس کے بعد گھمسان کی جنگ شروع ہوئی اور لڑائی شباب پر پہنچ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل رب العزت سے دعا رہے، یہاں تک کہ رب العزت نے یہ بشارت سنائی اور عرش سے یہ آیت کریمہ نازل کی، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. کہ اپنے رب العزت سے تم فریاد کر رہے تھے، رب العزت سے مدد طلب کر رہے تھے، رب العزت نے یہ جواب دیتے ہوئے 1000 فرشتوں کو بھیج رہا ہے تمہاری مدد کے لیے. اس طرح اب مشرکوں میں اچھا خاصا نقصان شروع ہوا، وہ کٹنے لگے، گرنے لگے، مرنے لگے. ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، انشاءاللہ آج کے درس میں ابلیس کا فرار میدان جنگ سے، اور پھر ایسے ہی طاغوت اکبر جو اس جنگ کے آگ بھڑکانے میں سب سے پہلے تھا اور سب سے پہلے صف میں تھا، اس کا انجام کیا ہوا. پھر ایسے ہی امیہ ابن خلف جو کفار کا ایک سرغنہ تھا، اس کو اس کے مسلمان بھائی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے پہلے سے متنبہ کر دیا تھا اور بتا بھی دیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہتے ہوئے سنا کہ وہ تمہیں قتل کریں گے. تو کیا یہ اطلاع ملنے کے بعد امیہ ابن خلف اپنی جان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا مسلمانوں کی تلواروں سے بچا سکا، یا اس کا کچھ اور انجام ہوا؟ انشاءاللہ یہ تمام نکات پر بات کروں گا اور اس کے علاوہ اور باتوں کی وضاحت کروں گا. اس سے پہلے ایک بات میں ذکر کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان جنگ میں شریک ہوئے، بمعنی میدان جنگ میں اترے اور آپ نے تلوار چلائی یا نہیں؟ کیا آپ نے جنگ کی مباشرت کی، آپ نے مشرکوں سے لڑا، یا صرف اپنے مرکز قیادت میں تشریف لا کر مسلمانوں کو حکم دیتے رہے اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجیہ کرتے رہے؟ اکثر اہل سیر کے اقوال سے
یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں اترے نہیں، صرف مرکز قیادت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو آگے بڑھا رہے تھے اور ایسے ہی ان کی ہمت بلند کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے آپ دعائیں مانگ رہے تھے۔ لیکن مسند امام احمد کی ایک صحیح روایت ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں بھی اترے اور آپ نے خود لڑائی کی اور آپ نے بھی تلوار چلائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لما حضر البأس یوم بدر اتقینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكان من اشد الناس ما كان او لم يكن احد اقرب الى المشرکین منه، کہ جب جنگ شروع ہوئی بدر کے دن تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو گئے، آپ کی آڑ میں ہو گئے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمت کے ساتھ آگے لڑ رہے تھے اور صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شدید، سب سے زیادہ شجاع تھے، اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اور مسلمان مشرکوں سے زیادہ قریب نہیں تھا، یعنی سب سے زیادہ قریب مشرکوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اس سے بھائیوں واضح ہو رہا کہ آپ نے بھی لڑائی میں حصہ لیا، اور ایسے ہی اس سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر آپ شجاع تھے، کس قدر آپ کے اندر ہمت اور شجاعت تھی کہ آپ نے مشرکوں سے مقابلہ کیا، بلکہ آگے بڑھ کر آپ نے ان سے مقابلہ کیا اور ان سے آپ نے لڑائی لڑی۔ میدان جنگ سے ابلیس کا فرار، یہ بات واضح ہو چکی کہ ابلیس یہ سراقہ ابن مالک ابن جعشم مدلجی کی شکل میں مشرکوں کے ساتھ یہ بھی جنگ کے لیے نکلا تھا اور ان کے ساتھ ہی تھا اور اب تک جدا نہیں ہوا، لیکن جب اس نے اپنے آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھا اور یہ فرشتے مشرکوں کو کاٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، کسی کا ہاتھ غائب ہو رہا، کسی کا سر قلم کر رہے ہیں، تو یہ دیکھ کر یہ ڈرتے ہوئے خوف زدہ ہوا اور وہاں سے بھاگنے لگا، اور اس طرح الٹے پاؤں پلٹ کر وہ بھاگ لیا۔ لیکن حارث ابن ہشام نے جب دیکھا تو پکڑ لیا حارث نے اور کہا کہ اے سراقہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، فرار نہ ہوئیے۔ وہ حارث سمجھ رہا تھا کہ حقیقت میں یہ سراقہ ہیں، جبکہ وہ سراقہ نہیں ابلیس تھا۔ اس پر ابلیس نے زور سے گھوسا حارث کے سینے پر مارا، جس سے حارث گر پڑا اور وہ نکل بھاگا، اور مشرکوں نے بلایا اور کہنے لگے کہ اے سراقہ تم نے کہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، تم سے جدا نہیں ہوں گے، تمہاری مدد کریں گے۔ تو اس پر کہنے لگا انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، کہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو، میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں اپنے آنکھوں سے جو تم نہیں دیکھ پا رہے ہو، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور رب العزت بڑا سخت عذاب والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں بھی ذکر کی، فرمایا رب العزت نے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ جبکہ ان کے اعمال کو شیطان نے انہیں زینت دار دکھا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی تم پر آج غالب نہیں ہو سکتا، اور میں بھی تم لوگوں کا مددگار ہوں، تم لوگوں کا رفیق کار ہوں۔ پھر جب دونوں جماعتیں لڑیں اور دونوں جماعتوں کا آمنا سامنا ہوا تو یہ الٹے پاؤں پلٹ کر بھاگنے لگا اور کہنے لگا کہ میں تم سے بری ہوں، میرا تعلق تم سے نہیں ہے، میں تم سے براءت ظاہر کر رہا ہوں، میں اپنے آنکھوں سے وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ پا رہے ہو، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، رب العزت بڑی سخت سزا والا ہے۔ اب تھوڑی دیر بعد مشرکین کے لشکر میں ناکامی اور اضطراب کے
آثار نمودار ہو گئے اور مسلمان ان کے اوپر مزید چڑھنے لگے، ان کی صفوں کو درہم برہم کرنے لگے، ان کی صفوں کو کاٹنے لگے، پھاڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ معرکہ اپنے انجام کے قریب جا پہنچا اور مشرکین کی لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، افراتفری مچ گئی، بھاگنے لگے، دوڑنے لگے، فرار ہونے لگے اور مسلمان ان کے پیچھے لگ گئے، کاٹنے لگے، مارنے لگے، قتل کرنے لگے، کسی کو باندھنے لگے، کسی کو قید کرنے لگے، یہاں تک کہ ان کو زبردست شکست ہوئی۔ یہ تمام مشاہدہ کرتے ہوئے ابو جہل ابھی بھی اپنا وہ تکبرانہ انداز اختیار کیا ہوا تھا، اپنے آنکھوں سے یہ اضطراب، ناکامی کے نشانیاں دیکھنے کے باوجود ابھی بھی وہی متکبرانہ انداز اختیار کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو للکارنے لگا اور بلانے لگا اور کہنے لگا کہ سراقہ ابن مالک کی کنارہ کشی سے تمہاری ہمت پست نہ ہو، وہ تو حقیقت میں پہلے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتفاق کیا تھا، اور رہی بات عتبہ، ولید، شیبہ جو قتل کیے گئے مبارزت میں، تو ان کی جلد بازی تھی تو اس کا حول تم پر سوار نہ ہو۔ اور پھر لات و عزیٰ کی قسم کھاتے ہوئے کہنے لگا کہ لات و عزیٰ کی قسم ہم واپس نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ان کو رسیوں میں جکڑ لیں گے۔ پھر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ دیکھو، قتل کرنے کی کوشش مت کرو بلکہ ان کو رسیوں میں باندھنے اور قید کرنے کی کوشش کرو تاکہ ہم ان کی بری حرکت کا انہیں مزہ چکھائیں۔ اس طرح یہ ابو جہل چیخ رہا ہے، لیکن وہ صفیں بھائیوں پھٹنی شروع ہو گئیں، وہ صفیں پھٹنے لگیں اور مسلمان کافی ان کو نقصان پہنچانے لگے۔ ابھی بھی ابو جہل کے قریب ایک دائرے میں اس کو رکھے ہوئے اس کا ساتھ دینے والے چل رہے تھے، جو تلواروں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ اس کی حمایت کر رہے تھے، اور ابو جہل ایک گھوڑے پر چکر کاٹ رہا تھا اور اس کو معلوم نہیں تھا کہ عن قریب اس کی موت دو نوجوانوں بلکہ دو نوعمر نوجوانوں کے ہاتھ انتظار کر رہی ہے۔ صحیح امام بخاری کی روایت ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں میدان جنگ میں بدر کے دن صف میں کھڑا تھا کہ اچانک دو نوعمر نوجوان آئے، ایک ہمارے داہنے طرف آ گیا اور ایک بائیں طرف۔ میں نے ان کی موجودگی پر اور ان کے اس آنے پر اور میدان میں شریک ہونے پر میں نے بہت ہی تعجب کیا اور حیران ہو گیا کہ ابھی یہ کم سن، یہ نوعمر نوجوان جو ابھی جوانی پر قدم رکھ رہے تھے یا اس پر انہوں نے قدم رکھ دیا ہوگا، یعنی غالباً 14-15-16 سال کی عمر ان کی تھی۔ تعجب انہوں نے کیا کہ کس طرح یہ میدان میں شریک ہو رہے ہیں۔ بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ تعجب ہی کر رہا تھا کہ ایک نوجوان جو ہمارے دائیں بازو تھا، اس نے ہم سے پوچھا اور چھپ کر پوچھا کہ اس کا وہ ساتھی سن نہ سکے۔ کہنے لگا کہ چچا جان مجھے ابو جہل کو دکھلا دیجئے۔ عبد الرحمن نے کہا کہ ابو جہل سے تمہارا کیا کام ہے، اسے کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ہماری ملاقات اس سے ہو گئی تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم دونوں میں سے جس کی موت پہلے لکھی ہے وہ مر جائے۔ اللہ اکبر! ایک کم سن، ایک نوعمر نوجوان کی حمیت اور غیرت دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ برداشت نہیں کہ کوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، اسی لیے یہ جذبہ لے کر یہ دونوں نوجوان آئے تھے کہ ہمیں انتقام لینا ہے، بدلہ لینا ہے۔ ابو جہل کی یہ جرأت کہ نبی اکرم، نبی اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تو نہیں ہیں،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہے اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ زندہ رہے گی۔ تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تقدیس کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو ویسے ہی ہم پر بعینہ فرض ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احترام کریں، سنتوں کی محبت کریں، سنتوں کی تعظیم کریں، اور ہمارے بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم مقدم رکھیں، چاہے جو بھی کتنا بڑا عالم ہو، امام ہو، بزرگ ہو، اس کی بات پر ہم مقدم کریں۔ لیکن افسوس ہے بھائیو، افسوس ہے کہ مسلمانوں نے جو مختلف فرقوں میں اپنے آپ کو بانٹ لیا، ہر فریق، ہر گروہ اپنے امام کی تقدیس کر رہا ہے، اپنے بزرگ دین کی تقدیس کر رہا ہے، اور اپنے بزرگ کی بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بھی مقدم کر رہا ہے۔ ہاں یقیناً کوئی اپنی زبان سے یہ نہیں کہتا ہے کہ ہماری بات یا ہمارے امام یا ہمارے شیخ یا ہماری بزرگ کی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مقدم ہے، لیکن تجربہ کر کے دیکھیں، اگر ان کے امام نے کسی مسئلے میں غلطی کی ہے، حدیث کی مخالفت کی ہے، قرآن کی مخالفت کی ہے، اجماع کی مخالفت کی ہے، پھر آپ کہیں کہ یہ امام صاحب سے یہ غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے اپنی اس کتاب میں بات لکھی ہے لیکن یہ بات قرآن سے ٹکرا رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ٹکرا رہی ہے، تو ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں ناراض ہو جائیں گے، اپنی بات اور اپنے امام کی بات کو مقدم کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ٹھکرا دیں گے۔ ان کے لیے یہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حرج اس بات کی ہے کہ اپنے امام یا اپنے شیخ کی بات کو کیسے رد کریں اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مقدم کریں۔ تو ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں اور بہنوں، صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بھی۔ بہرحال اس نوجوان نے کیا کہا کہ چچا جان مجھے بتائیے ابو جہل کون ہے؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میری ملاقات ابو جہل سے ہو گئی تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں جس کی موت پہلے لکھی ہے وہ مر جائے۔ بہرحال بائیں طرف سے جو دوسرا نوجوان تھا اس نے بھی یہی بات کہی اور اس نے بھی ابو جہل کے بارے میں سوال کیا، گویا یہ دونوں نوجوان ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنا چاہ رہے تھے، ہر کوئی چاہتا تھا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے ابو جہل کو قتل کریں۔ یہ دونوں نے بات کی کہ اچانک ابو جہل نمودار ہوا اور اس طرح وہ چکر کاٹ رہا تھا، تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا یہ رہا تم دونوں کا شکار جس کی تلاش ہے، یہ ہے ابو جہل۔ یہ کہتے ہوئے وہ دونوں جھپٹ پڑے اور اس پر ٹوٹ پڑے اور تلواروں سے مار کے وہیں ان دونوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا، اور اس طرح میدان جنگ میں ابو جہل اتنا بڑا، اتنا مضبوط، اتنا پہلوان، اتنا شجاع گر پڑا۔ اس کے بعد وہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ دونوں میں سے کس نے ابو جہل کو قتل کیا؟ تو دونوں نے کہا کہ ہم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا اپنی تلواروں کو تم لوگوں نے پوچھا یا نہیں؟ کہا اب تک ہم نے نہیں پوچھا ہے۔ آپ نے دیکھا تو کہا تم دونوں نے ابو جہل کو قتل کیا۔ یہ دونوں نوجوان تھے معاذ ابن عمر ابن جموح اور دوسرے تھے معاذ ابن عفراء یا معوذ ابن عفراء، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا سامان معاذ ابن عمر ابن جموح کو دیا، اس لیے کہ اسی جنگ میں آگے جا کر معاذ ابن عفراء شہید ہو گئے، تو ابو جہل کا سامان صرف معاذ ابن عمر ابن جموح کو ملا۔ یہ امام بخاری کی روایت ہے۔ ابن اسحاق نے اپنی کتاب السیرہ میں کچھ مزید تفصیل ذکر کیا۔ روایت کرتے ہیں معاذ ابن عمر ابن جموح سے کہ انہوں نے جب حملہ کیا ابو جہل پر اور ابو جہل کو مارا تو ابو جہل کے بیٹے نے بھی ان پر وار کیا اور تلوار سے معاذ ابن عمر ابن جموح کے کندھے پر مارا
جس سے ان کا یہ ہاتھ نکل آیا لیکن بازو کی چمڑی کی وجہ سے لٹکا رہا۔ کہتے ہیں معاذ ابن عمر کہ میں جنگ لڑتا رہا اور لیکن اس کی تکلیف کی وجہ سے، اس لیے جو جھول رہا تھا، مجھے اس کی ایذا برداشت نہیں ہوئی، یہاں تک کہ میں نے اس ہاتھ کو زمین پر رکھا، پھر اپنا پاؤں رکھ کر اور زور سے کھینچا، یہاں تک کہ الگ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہمیں اس سے راحت مل گئی اور جنگ اس طرح لڑتے رہے اور جنگ انہوں نے اپنی جاری رکھی۔ پھر کہتے ہیں اس کے بعد معوذ ابن عفرا آئے اور پھر انہوں نے دوبارہ ابو جہل پر وار کیا، جس سے ابو جہل ڈھیر ہو گیا اور صرف اس کی سانس باقی رہی، جس سے سانس لے رہا تھا، ابھی تک مکمل نہیں مرا، یہاں تک کہ عبداللہ ابن مسعود آئے اور انہوں نے اس کا گردن الگ کیا۔ جب معرکہ ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ينظر ما صنع ابو جہل، کہ کون ہے جو دیکھے کہ ابو جہل کا انجام کیا ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد صحابہ کرام بکھر گئے، ڈھونڈنے لگے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کو پایا جو میدان میں گرا ہوا تھا، لیکن اس کی سانس ابھی بھی باقی تھی، ابھی بھی سانس لے رہا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود نے اپنا پیر اس کے گردن پہ رکھا اور پھر داڑھی پکڑ لی اور اس کا گردن یا سر الگ کرنا چاہ رہے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود نے یہ کہا هل اخزاک اللہ یا عدو اللہ، کہ اللہ کے دشمن، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رسوا نہیں کیا۔ تب بھی دیکھیے وہ متکبر اور اس کی اکڑ، ابھی بھی کہہ رہا کہ یہ کیسی رسوائی، کیسی رسوائی، کاہے کی رسوائی، جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی کوئی بلند پایا آدمی ہے، یا جس شخص کو تم قتل کر رہے ہو اس کے اوپر بھی کوئی آدمی ہے۔ دیکھیے تکبرانہ یہ انداز۔ پھر وہ کہنے لگا ابو جہل کاش میرا قتل یہ کسانوں کے علاوہ کوئی اور قتل کرتا، کاش میرا قاتل کسانوں کے علاوہ ہوتا کوئی۔ پھر اس کے بعد ابو جہل نے یہ سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ فتح کس کو حاصل ہوئی؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مسند امام احمد میں یہ ہے کہ جب ابو جہل کے اوپر چڑھ گئے عبداللہ بن مسعود تو ابو جہل نے کہا لقد ارتقیت مرتقا صعبا یا رویع الغنم، کہ او بکری کے چرواہے تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ پر چڑھ گیا، تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ پر چڑھ گیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود نے اپنا کام پورا کیا اور اس کا سر لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے ھذا رأس عدو اللہ ابی جہل، یہ رہا اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا اللہ الذی لا الہ الا ہو، واقعی اللہ جس کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا اللہ اکبر، الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ اکبر، تمام قسم کی تعریفیں اس رب العزت کے لیے جس نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ عبداللہ بن مسعود لے کر گئے، آپ نے جب اس کو دیکھا تو کہا ھذا فرعون ھذہ الامہ، کہ یہ اس امت کا فرعون ہے۔ بھائیو اور محترم ساتھیو، یہ کامیابی، یہ فتح جو حاصل ہوئی مسلمانوں کو، یہ اللہ رب العزت کی محض توفیق تھی، لیکن ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اندر، صحابہ کرام کے اندر خلوص تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت تھی اور انہوں نے ہمت کی اور انہوں نے اپنی جانوں پر کھیلا۔ عمیر بن حمام کا مثال سابقہ درس میں گزرا، ایسے ہی عوف ابن حارث کا بھی واقعہ ذکر کیا میں نے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ رب العزت بندے کے کس عمل پر خوش ہو کر مسکراتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا غمسہ یدہ فی العدو حاصرا، کہ خالی بدن
بندہ خالی بدن اپنے ہاتھ کو دشمن کے اندر ڈبو دے۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے جو زرہ پہنا تھا اس کو ہٹاتے ہوئے مشرکوں کے صفوں میں چیرتے ہوئے، کاٹتے ہوئے، مارتے ہوئے آگے بڑھے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ ان کے علاوہ اور بے شمار مثالیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس معرکے میں قدم قدم پر ایسے مناظر پیش آئیں جن میں عقیدے کی قوت اور اصول کی پختگی نمایاں اور جلوہ گر تھیں۔ اور اس معرکہ میں صحابہ کرام نے رشتہ داری کا کوئی خیال نہیں کیا۔ ایک باپ نے بیٹے کو قتل کیا، ایک بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ کیوں؟ اس لیے اسلام کا جو رشتہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ ہے، یہ بھائیو خونی رشتے سے بڑھ کر ہے اور خونی رشتے سے زیادہ گہرا اور مضبوط ہے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں عاص ابن ہشام ابن مغیرہ کو قتل کیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں عاص ابن ہشام ابن مغیرہ کو قتل کیا، اور انہوں نے قرابت کی کوئی پرواہ نہ کی۔ ایسے ہی اسی جنگ میں ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کو قتل کیا۔ ایسے ہی مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا۔ ایسے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کی کوشش کی قتل کرنے کی، لیکن وہ فرار ہو گیا۔ ایسے ہی ابن اسحاق نے ذکر کیا اپنی کتاب السیرہ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بنو ہاشم کے کسی فرد کو قتل کرنے سے منع کیا، اس لیے کہ وہ جبراً اس جنگ میں شریک ہوئے۔ ابو جہل کا اصرار تھا، ورنہ بنو ہاشم اس جنگ میں شریک نہ ہوتے۔ ایسے ہی آپ نے بالخصوص کہا ہمارے چچا العباس ابن عبد المطلب کو نہیں قتل کرنا، اس لیے یہ بھی مجبور یا سمجھیے زبردستی یہ باہر ان کو نکالا گیا ہے اور یہ جنگ کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ ایسے ہی ابو البختری ابن ہشام کو بھی، ابو البختری ابن ہشام، دیکھیں کس طرح صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہیں، یہاں تک کہ میدان جنگ میں بھی، یہاں بھی میدان جنگ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر لبیک کرتے ہیں، لبیک کہتے ہیں، اور پورے طور پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو البختری ابن ہشام بھی شریک تھا، مشرکوں کی طرف سے یہ بھی جنگ لڑ رہا تھا، لیکن یہ ابو البختری نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مشرکوں کی طرح تکلیفیں نہیں پہنچائی، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیفیں دینے سے دور رہتا تھا، اور ایسے ہی وہ برداشت نہیں کرتا تھا اور راضی نہیں ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا یا تکلیف پہنچائی جائے۔ اور یہی ابو البختری وہ شخص ہے جو اوروں کے ساتھ مل کر وہ ظالمانہ صحیفہ کو چاک کیا تھا، جو صحیفہ قریش کے تمام بطون نے اور تمام ان کی خاندانوں نے بنو المطلب اور بنو ہاشم کے خلاف لکھا تھا، اور لکھنے کے بعد ان بنو ہاشم اور بنو مطلب کو بائیکاٹ کیا تھا۔ تو یہ ابو البختری ان میں سے تھا جس نے مخالفت کی تھی اور اس نے کوشش کی تھی کہ یہ صحیفے کو چاک کیا جائے۔ ادھر بھائیو غور کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر وفادار ہیں، آپ کی وفاداری پر آپ ذرا غور کریں کہ اس کا یہ احسان تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چکانا چاہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قتل کرنا نہیں چاہتے تھے، تو صحابہ کرام کو کہہ دیا کہ اس کو قتل نہیں کرنا۔ بہرحال اس طرح مجدر ابن زیاد بلوی رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہو گئی ابو البختری سے، اور آمنا سامنا ہو گیا۔ جب آمنا سامنا ہو گیا تو مجدر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں قتل کرنے سے روکا ہے، اسی لیے میں تمہیں قتل تو نہیں کر سکتا۔ لیکن ابو البختری کے ساتھ اس کا ایک دوست تھا جو دونوں ساتھی ساتھ لڑتے تھے، تو ابو البختری نے کہا اور میرے ساتھی کے بارے میں؟ تو کہا اللہ کی قسم آپ کے ساتھی کو ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تمہیں قتل کرنے سے روکا، آپ کے ساتھی کا کوئی بھی ادھر معاملہ نہیں ہے اور اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس پر ابو البختری نے کہا کہ اللہ کی قسم تب میں اور وہ دونوں مریں گے۔ اس طرح وہ مجبور ہو کر انہوں نے لڑائی کی اور ابو البختری کو بھی انہوں نے قتل کیا۔ امیہ ابن خلف، جس کے بارے میں
سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے پہلے سے بتا دیا تھا اور مطلع کر دیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں تمہیں قتل کروں گا یا مسلمان تمہیں قتل کریں گے۔ یہ واقعہ نہایت ہی تفصیل کے ساتھ ہے، جس کی روایت امام بخاری امام مسلم نے کی ہے، اختصار کے ساتھ ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اور یہ پہلے اس واقعے کی ابتدا جو ہے یہ پہلے میں نے ذکر کیا ہے کہ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ عمرہ کے لیے مکہ تشریف لائے اور امیہ ابن خلف کے گھر ٹھہرے، اس لیے دونوں دوست تھے۔ مدینہ جب پہنچا تو امیہ تو وہ بھی سعد ابن معاذ انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر ٹھہرتا تھا۔ اس طرح جب یہ مکہ پہنچتے تھے تو امیہ ابن خلف کے گھر ٹھہرتے تھے۔ عمرہ کے لیے طواف کے لیے یہ نکلے دوپہر کے وقت میں تو ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ ابو جہل نے کہا کہ اے ابو صفوان یہ تمہارے ساتھ کون سا آدمی ہے؟ اے ابو صفوان تمہارے ساتھ کون آدمی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ سعد بن معاذ ہیں۔ تو اس پر کہنے لگا ابو جہل خوب ہے، امن و سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں تم طواف کر رہے ہو، جبکہ تم لوگوں نے بددینوں کو اپنے یہاں پناہ دی ہے۔ اللہ کی قسم اگر تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو سلامتی کے ساتھ گھر واپس نہ ہوتے۔ اس پر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ غصے میں آ کر وہ بھی چیختے ہوئے کہنے لگے کہ اگر تم نے مجھے اس سے روکا تو اللہ کی قسم ہم تمہاری جو تجارتی راہ ہے اس کو ہم روکیں گے۔ امیہ ابن خلف نے جب دیکھا سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ بلند آواز میں ابو جہل سے بات کر رہے ہیں تو کہا کہ اے سعد اپنی آواز کو ذرا کم کرتے ہوئے ابو جہل ابو الحکم جو اس وادی کا جو سید ہے یعنی مکہ کا جو سردار ہے اس سے آپ بات کریں کہ اے سعد ذرا نرمی کے ساتھ ابو الحکم کے ساتھ آپ بات کریں، یہ ابو الحکم اس مکہ کے یہ سردار ہیں۔ تو اس پر سعد بن معاذ نے کہا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ تمہیں قتل کریں گے۔ یہ سننے کے بعد کانپنے لگا، ڈر گیا، کہا مکہ میں؟ کہا میں نہیں جانتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا۔ ڈرتے ہوئے گھر واپس ہوا۔ امیہ اپنے بیوی سے کہنے لگا اے ام صفوان کیا تو نے وہ بات نہیں سنی جو ہمارے دوست یثرب کے ہمارا یثربی دوست نے کہا، یثرب کا رہنے والا میرا دوست نے کہا وہ کون سی بات؟ کہا کہ وہ کہہ رہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ مجھے قتل کریں گے، وہ مجھے قتل کریں گے۔ اس کی بیوی نے پوچھا کہ مکہ میں؟ کہا اس کی وضاحت انہوں نے نہیں کی۔ اس کے بعد امیہ نے ارادہ کر لیا کہ مکہ کے باہر اب کبھی نہیں نکلے گا۔ لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا اور ابو جہل سب کی ہمتیں بلند کرنے لگا اور سب کو خروج کے لیے لڑنے کے لیے سب کو جب ابھارنے لگا تو امیہ پیچھے رہنا چاہ رہا تھا اور نکلنا نہیں چاہ رہا تھا۔ اس پر ابو جہل نے کہا کہ آپ ایک سردار ہیں اور اگر آپ اس طرح پیچھے رہیں گے تو اور لوگوں کی ہمتیں پست ہوں گی اور وہ نکلیں گے نہیں، اسی لیے آپ ضرور ہمارے ساتھ نکلیں۔ اس پر امیہ نے کہا جب اس طرح ہمیں مجبور کر رہے ہو تو ہم مکہ میں جو سب سے مضبوط اور سب سے مہنگا جو اونٹ ہے اس کو ہم خرید لیتے ہیں، یعنی بھاگنے کے لیے، اس لیے اگر ایسا معاملہ آ جائے تو اس سے میں بھاگ سکوں۔ پھر اس طرح وہ ساتھ میں نکلا تو ام صفوان نے کہا، اس کی بیوی نے کہا کہ اے ابو صفوان کیا بھول گئے تمہارے دوست نے تمہارے بھائی نے کیا کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قتل کریں گے؟ تو کہا اے ام صفوان میں شروع ہی میں جا کر واپس ہو جاؤں گا، زیادہ آگے نہیں جاؤں گا، ان کے ساتھ شامل نہیں رہوں گا۔ لیکن وہ جب نکلا تو آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی موت اس کو اس جگہ تک پہنچا رہی تھی اور اس کو میدان بدر میں لا رہی تھی اور قتل بھی ہوا ان کے ہاتھ جو امیہ کا پہلے غلام جو تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کچھ زرہیں لے کر، مشرکین کی کچھ زرہیں لاد کر گزر رہے تھے تو دیکھا امیہ ابن خلف اپنے بیٹے علی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تو امیہ نے جب یہ زرہیں دیکھیں تو عبد الرحمن سے وہ کہنے لگا، اور عبد الرحمن اور امیہ میں پہلی
یہ ایک دوستی تھی، دونوں میں ایک دوستی تھی. کیا تمہیں میری حاجت نہیں؟ میں تمہاری ان زرہوں سے بہتر ہوں. آج جیسا منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا. کیا تمہیں دودھ کی ضرورت اور حاجت نہیں؟ یعنی اشارہ کر رہا تھا کہ مجھے قید کر لو اور فدیے میں ہم دودھیل اونٹنیاں دوں گا. تو یہ سننے کے بعد عبد الرحمن ابن عوف نے اپنی ان زرہوں کو چھوڑتے ہوئے پھینکتے ہوئے ان دونوں کو اپنے ساتھ لے لیا. اس طرح امیہ دائیں طرف ہو گیا اور بائیں طرف امیہ کا بیٹا، اور چلنے لگے. راستے میں امیہ کہنے لگا عبد الرحمن سے کہ وہ شخص کون تھا جو اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے تھا؟ وہ شخص کون تھا جو اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے تھا؟ تو کہا عبد الرحمن نے کہ وہ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ تھے. تو اس پر امیہ نے کہا یہی شخص ہے جس نے ہماری اندر تباہی مچا رکھی تھی. پھر جب آگے بڑھے تو بلال رضی اللہ عنہ کی نظر پڑ گئی امیہ ابن خلف پر. تو بلال رضی اللہ عنہ چیخ پڑے ھذا رأس الکفر امیہ لا نجوت ان نجا، کہ یہ کافروں کا، یہ کفار کا سرغنہ امیہ ہے. آج یا تو میں باقی رہوں گا، آج میں رہوں گا یا یہ رہے گا، آج میں زندہ رہوں گا یا یہ زندہ رہے گا. عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ اے بلال، یہ میرا قیدی ہے، آپ اس کو مت چھیڑیں. تب بھی وہ بلال رضی اللہ عنہ چیختے ہوئے کہنے لگے لا نجوت ان نجا، کہ میں رہوں گا یا یہ رہے گا، میں بچوں گا یا یہ بچے گا. پھر اس پر انہوں نے آواز لگائی اور کہا کہ اے اللہ کے انصار، رأس الکفر امیہ ابن خلف لا نجوت ان نجا، کہ کفار کا سرغنہ امیہ ابن خلف ہے، آج میں بچوں گا یا یہ بچے گا. اس پر بھائیوں ٹوٹ پڑے اور کہتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہ ہمیں ان لوگوں نے کنگن کی طرح گھیر لیا، کنگن کی طرح گھیر لیا. میں نے کوشش کی لیکن انہوں نے بات نہیں مانی، اور اس میں ایک مسلمان نے امیہ کے بیٹے کے پیر پر وار اس نے کیا جس سے گر پڑا، اور پھر امیہ نے زور سے چیخا، اتنے زور سے اس نے چیخ لگائی. کہتے ہیں عبد الرحمن ایسی تیز آواز یا ایسی تیز چیخ میں نے نہیں سنی. پھر میں نے کہا امیہ سے کہ نکل بھاگو، مگر آج بھاگنے کی گنجائش نہیں، اللہ کی قسم میں تمہارے لیے کوئی کام نہیں آ سکتا. پھر اس کے بعد وہ دونوں کو مارتے رہے، کاٹتے رہے، یہاں تک کہ دونوں کا کام تمام کر دیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بعد میں فرماتے رہتے تھے اللہ رب العزت بلال پر رحم فرمائے، میری زرہیں بھی گئیں اور میری قیدی کے بارے میں مجھے تڑپا بھی دیا. زرہیں بھی گئیں اور یہ قیدی کے بارے میں بھی تڑپا دیا. بہرحال ایک بخاری کی روایت ہے جس میں کچھ اور تفصیل ہے کہ امیہ پر جب ٹوٹنے لگے اور مارنے کے لیے وہ پہنچے تو عبد الرحمن نے بچانے کی کوشش کی اور کہا کہ بیٹھ جاؤ. پھر وہ اس کے اوپر عبد الرحمن نے اپنے آپ کو ڈال دیا تاکہ بچا سکیں، لیکن وہ نیچے سے تلوار سے مارنے لگے امیہ کو، اور مارتے مارتے امیہ کو قتل کر دیا. اور ایسے ہی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے پیر میں بھی زخم پہنچ گیا. اس جنگ میں ایک معجزہ کا بھی ذکر کر رہا ہوں. عکاشہ ابن محصن اسدی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور انہوں نے کہا کہ ہماری تلوار ٹوٹ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لکڑی کا ایک پٹھا تھما دیا اور فرمایا قاتل بہذا یا عکاشہ، کہ اے عکاشہ اس سے لڑائی کرو. کہتے ہیں کہ ہم نے ہاتھ میں لیا اور اس کو ہلایا یہاں تک کہ دیکھا ایک لمبی مضبوط اور چمچم کرتی ہوئی سفید تلوار میں تبدیل ہو گیا. پھر اس کے ذریعے لڑتے رہے یہاں تک کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. پھر یہی تلوار عکاشہ ابن محصن کے ساتھ رہا اور اس سے لڑتے رہے یہاں تک کہ دور صدیقی میں مرتدین کے خلاف جو جنگ ہوئی اس میں لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے. خاتمہ جنگ کے بعد حضرت مصعب ابن عمیر عبدری رضی اللہ عنہ اپنے بھائی ابو عزیر
ابن عمیر عبدری رضی اللہ عنہ سے گزرے، جن کو ایک انصاری صحابی باندھ رہا تھا، قید کر رہا تھا۔ دیکھیے بھائیوں اور بہنوں، کیا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو درد آیا اور کہا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ میرا بھائی ہے، میرا سگا بھائی ہے، شاید مسلمان ہو جائے؟ نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آیا ہے، اسی لیے اس کو سزا دینی چاہیے۔ کیا کہنے لگے کہ اپنا ہاتھ ان کے ذریعے مضبوط کرنے کی کوشش کرو، اس کی ماں بہت ہی مالدار ہے، وہ غالباً تمہیں اچھا فدیہ دے گی، یعنی اچھی امید رکھو، اس کے ذریعے اچھے سے باندھ دو اور فدیے میں تمہیں اچھا فدیہ ملنے والا ہے، اس لیے اس کی ماں بہت ہی مالدار ہے۔ یہ سن کر ابو عزیر نے کہا کیا میرے بارے میں تمہاری یہی وصیت ہے؟ تو اس پر مصعب نے کہا ھذا اخی من دونک، ہاں تمہارے بجائے یہ انصاری میرا بھائی ہے۔ ہمارے بھائیوں، محترم ساتھیوں اور بہنوں، اس جنگ کا خلاصہ، نتیجہ اب سامنے آ گیا۔ یہ معرکہ مشرکین کی شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح مبین پر ختم ہوا۔ اس میں مسلمانوں میں سے 14 افراد شہید ہوئے اور اس کے بالمقابل مشرکین کو اچھا خاصا نقصان پہنچا۔ ان میں 70 لوگ مارے گئے، 70 لوگ قتل کیے گئے اور 70 لوگ قیدی کیے گئے، اور ان میں بڑے بڑے جو اشراف ان کے تھے، بڑے بڑے جو سردار تھے، وہ مارے گئے اور وہ قیدی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد حکم دیا کہ ان مشرکوں کی لاش بدر کے ایک کنویں میں ڈال دی جائے۔ اس طرح صحابہ کرام ان کی لاشیں گھسیٹتے ہوئے اس کنویں میں لا کر ڈالنے لگے۔ اسی درمیان عتبہ ابن ربیعہ کی لاش بھی گھسیٹتے ہوئے صحابہ کرام لے جانے لگے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کے صاحبزادے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ، جو پہلے مسلمان ہو گئے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے تھے اور مشرکوں کے خلاف جنگ کر رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے صاحبزادے حضرت ابو حذیفہ کے چہرے پر نظر ڈالی تو دیکھا غمزدہ تھے اور چہرہ بدلا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غالباً اپنے والد کے سلسلے میں تمہارے دل کے اندر کچھ احساسات ہیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں واللہ یا رسول اللہ، ہمیں میرے اندر اپنے باپ کے بارے میں اور ان کے قتل کے بارے میں ذرا بھی لرزش نہیں، البتہ میں اپنے باپ کے بارے میں اس کے متعلق یہ جانتا ہوں کہ ان میں اچھی سوجھ بوجھ، دور اندیشی اور فضل و کمال کی خوبیاں تھیں، اور میں اس آس میں بیٹھا ہوا تھا کہ شاید ان خوبیوں کی وجہ سے اسلام میں داخل ہو جائیں، لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں ان کا خاتمہ کفر پر ہو رہا ہے اور ان کی موت کفر پر ہو رہا ہے، تو اس طرح ہمارے دل میں ان کے متعلق کچھ بھی افسوس نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی اور ایسے ہی ان سے آپ نے بھلی بات کہی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن وہاں قیام کیا، اور آپ کا یہی دستور تھا کہ 3 دن جب بھی آپ کو فتح حاصل ہوتی تھی تو اس میدان میں 3 دن قیام کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ نے تیاری کی اور مدینہ کے لیے واپس ہوئے، لیکن واپس ہونے سے پہلے آپ نے خطاب کیا یہ مشرکین سے جن کی موت واقع ہو چکی تھی، ان کی لاشوں سے یا ایسی جسموں سے جس میں روحیں نہ تھیں، جس طرح کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اس کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں کروں گا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کروں گا کہ کیا مردے سنتے ہیں، اور اگر وہ سنتے ہیں تو کیا ان سے مانگنا، ان سے فریاد کرنا، ان سے مدد طلب کرنا جائز اور درست ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے اور واضح راستے پر چلائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔